ہم لیکچر نمبر 13 میں ہم نے کلچر ڈسکس کیا تھا. تو کلچر بیسیکلی ہوتا کیا ہے؟ کلچر از پریزنٹ کنٹیکسٹ آف ایجوکیشنل سائیکولوجی اینڈ ڈیفائنڈ ایز the knowledge, values, attitudes and traditions that guide and determine the behavior of a group of people. Basically سائیکولوجی میں کلچر کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ جو ہمارا ایٹیٹیوڈ ہے, جو ہمارا نالج ہے اور جو ہماری ٹریڈیشنز ہیں جس کی وجہ سے ہمارا بیہیویئر بنتا ہے اس کو ہم کلچر کہتے ہیں. کلچر plays a major part in the psychology of a person, a group or a whole nation. So culture also influences our present concern, that is educational psychology. اسی طرح ہمارا سوشو اکنامک اسٹیٹس ہے, یہ کیا چیز ہوتی ہے؟ لیول اور اماؤنٹ آف ویلتھ, پاور اینڈ پریسٹیج آف اے پرسن اور اے گروپ. ہماری بیسیکلی ہماری ویلتھ کتنی ہے, ہماری پاور کیا ہے, یہ سب سوشو اکنامک اسٹیٹس ہے کہ کسی بھی بندے کو ہم دیکھ کے یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ سوشلی امیر آدمی ہے, غریب آدمی ہے, مڈل کلاس ہے یا ہائی کلاس ہے یا ایلیٹ کلاس ہے, کس قسم کا بندہ ہے. اسی طرح academic status or achievement is closely related to number of factors among others including social class. Poor health care, فرسٹ اس کے اندر مختلف فیکٹرز ہیں جو کہ ہم اس کے اندر ڈسکس کریں گے. سب سے پہلے ہمارے پاس ہے پور ہیلتھ کیئر. Poverty provides less access to good, healthy and nutritional food, leading to poor health, leads to poor academic. جیسے کہ ہماری پور ہیلتھ ہوگی, ہم اپنے ہیلتھ کا جب خیال نہیں کریں گے, ہمیں ہیلتھ فیسلٹیز صحیح پرووائڈ نہیں کی جائیں گی, تو وہ ڈیفینیٹلی ہماری ساری چیزوں کے اوپر افیکٹ کرے گی. اس کے اندر کیا ہوگا؟ لیک آف بکس, ریڈنگز, رائٹنگ مٹیریل ایڈ ٹو دا پرابلم آف پور اکیڈیمک ایکٹیویٹیز. ڈیفینیٹلی جب پور ہیلتھ ہوگی تو پھر اکیڈیمک ایکٹیویٹیز, ہماری جو پڑھائی لکھائی ہے وہ بھی اس سے ڈسٹرب ہوگی. اسی طرح لو ایکسپیکٹیشنز اور لو سیلف اسٹیم. ریلیشن شپ بٹوین اکیڈیمک اچیومنٹس اینڈ لو سیلف اسٹیم. یہ بیسیکلی کیا ہوتا ہے کہ کچھ اسٹوڈنٹس جو ہے وہ پرانے کپڑے پہنتے ہیں اور گاؤں دیہاتوں والی زبانیں بولتے ہیں, اور کچھ اسٹوڈنٹس جو ہے وہ ماڈرن ہوتے ہیں. تو ان دونوں کے درمیان جب کانفلکٹ آ جاتے ہیں تو بیسیکلی وہاں پہ یہ مسئلے مسائل پیش آتے ہیں. اور اسی طرح لرنڈ ہیلپ لیسنس ہے, تھرڈ فیکٹر ہے یہ. اٹ از کالڈ لرنڈ ہیلپ لیسنس. لو سوشل اکنامکس, جو ہم نے ابھی اوپر پڑھا تھا, کیا نام تھا اس کا, سوشو اکنامک اسٹیٹس. جو لو سوشو اکنامک اسٹیٹس اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں, جو ایسے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں جو کہ بیکورڈ ایریا سے تعلق رکھتے ہیں, تو مے کم ٹو بلیو دیٹ ڈوئنگ ویل ان اسکول از امپاسبل. تو جب وہ کسی اچھے اسکول میں پڑھتے ہیں تو ان کے ذہن میں یہ بات آ جاتی ہے آٹومیٹیکلی کہ ہم اس اسکول میں پرفارم نہیں کر سکتے ہیں, کیونکہ ان کی سوشو اکنامک اسٹیٹس ایسا ہوتا ہے. مینی آف دیئر فرینڈز اینڈ ریلیٹیوز نیور فنش اسکول سو اٹ سیمز نارمل ٹو کوئٹ. تو بیسیکلی وہ اپنے رشتہ داروں کو یا اپنے دوستوں کو جب دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اسکول چھوڑ دیا, تو وہ بھی اکثر بچے اس لیے اسکول چھوڑ دیتے ہیں. تو یہ فالس بلیف ہے, ایسا ہونا نہیں چاہیے. لیکن ایسے ہی بچوں میں سے کچھ بچے ایسے بھی ہوتے ہیں جن کی سیلف اسٹیم بہت زیادہ ہائی ہوتی ہے, اور وہ آگے جا کے یعنی کہ باقی بچوں سے بہت زیادہ ایکسٹرا آرڈینری برائٹ اسٹوڈنٹس بنتے ہیں. اور اسی طرح پیئر انفلوئنسز ہوتے ہیں, جو اسٹوڈنٹس جن کی کمپنی اچھی نہیں ہوتی, جو نالائق اسٹوڈنٹس کے اندر بیٹھتے ہیں, ان کی ڈیفینیٹلی ان کے مارکس بھی صحیح نہیں آتے. جن کی کمپنی اچھی ہوتی ہے اور جو اچھی کمپنی کے اندر بیٹھتے ہیں ان کے مارکس بھی اچھے آتے ہیں. اس کے اندر یہی چیز لکھی ہوئی ہے. جو پور اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کی اکیڈیمک ایکٹیویٹیز ڈسٹرب ہوتی ہیں. اسی طرح ٹریکنگ مین کیٹیگرائزنگ اسٹوڈنٹس اکارڈنگ ٹو دیئر ایبلٹیز. ہم نے ٹریکنگ کو پہلے لیکچرز میں ڈیٹیل سے پڑھا ہے کہ جو ٹیچر ہوتا ہے اس کو اپنے اسٹوڈنٹ کا ٹریک معلوم ہونا چاہیے کہ یہ اس کی بیک گراؤنڈ کیا ہے, اس کی فیملی ریکارڈ کیا ہے. تو لو ایبلٹی اور جنرل کلاسز دے مے بی ٹاٹ ٹو میمورائز اینڈ بی پیسو. Poor students usually end up in the lower tracks. They are considered poor academic achievers.
ناٹ بیکاز آف دیئر اچیومنٹ بٹ بیکاز آف دیئر پاورٹی. تو جو غریب بچے ہوتے ہیں ان کو ٹیچر جو ہے وہ ایک کیٹیگرائز کر دیتے ہیں کہ تھرڈ ایریا سے ہو تو پھر آپ جو ہے اچیو نہیں کر سکتے ہو. تو یہ ٹیچرز کی اچھی عادت نہیں ہے, ایسا نہیں ہونا چاہیے. پھر چائلڈ ریئرنگ سٹائلز, یعنی کہ بچوں کو پالنے کا جو طریقہ ہے وہ بھی بڑا افیکٹ کرتا ہے کہ اگر آپ کے پیرنٹس ایجوکیٹڈ ہیں تو ڈیفینیٹلی وہ ایک ایجوکیٹڈ چائلڈ کو جنم دیں گے. یعنی کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے بچہ پیدائشی ایجوکیٹڈ ہوگا, اس کا یہ مطلب ہے کہ بچپن سے ہی اس کی ایجوکیشن سٹارٹ ہو جائے گی. وہ بچہ ماڈلنگ کے ذریعے اپنے پیرنٹس کو, اپنے بڑے بہن بھائیوں کو دیکھے گا تو آٹومیٹیکلی وہ سیکھے گا ان چیزوں سے. اسی طرح ہوم انوائرمنٹ اور ریسورسز, یہ بھی وہی چیز ہے کہ اگر آپ کی ہوم کی انوائرمنٹ, گھر کی انوائرمنٹ ٹھیک ہے, جو اچھی فیملیز ہوتی ہیں ان کے بچے آٹومیٹیکلی برائٹ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں, اور جو پور فیملیز ہوتے ہیں ان کے بچے بھی آٹومیٹیکلی پور اچیورز ہوتے ہیں. لیکن یہ باتیں جو لکھی ہوئی ہیں یہ ایز اٹ از نہیں ہے. ہمارے کچھ اسٹوڈنٹس نے اور کچھ بچوں نے اس بات کو غلط بھی ثابت کیا ہے. بے شک ان کی پیرنٹس ویل نون فیملی سے ہیں لیکن وہ ڈل مائنڈیڈ ہوتے ہیں اور اس میں بہت ساری چیزیں افیکٹ کر جاتی ہیں. یعنی کہ کچھ ماں باپ جو ہے وہ اپنے بچوں کو اتنا ایکسٹرا آرڈینری پیار دیتے ہیں کہ وہ ان کی ایکڈیمک ایکٹیویٹیز کی طرف دھیان ہی نہیں دیتے. اور پور فیملیز میں کچھ ماں باپ ایسے ہوتے ہیں جو اتنا زیادہ خیال کرتے ہیں اپنے بچے کی اسٹڈیز کا کہ وہ ان کی ایکڈیمک ایکٹیویٹیز بہت زیادہ ایکسٹرا آرڈینری ہوتے ہیں. تو یہ ہمارا لیکچر نمبر 14 تھا. ملتے ہیں لیکچر نمبر 15 میں. تھینک یو سو مچ.